Assalamualaikum. Here I am Sarah Hassan. I belong to a grade 6. Today I am going to present about the event culture practice achievement from birth till age of 20. میں آپ کو بتاؤں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پہلے 10 سال، اور میری ساتھی حجاب فاطمہ آپ کو بتائیں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 10 سے 20 سال تک کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 22 اپریل 571 عیسوی کو مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کے وقت اور بہار کے موسم میں پیدا ہوئے۔ چونکہ آپ کے والد حضرت عبداللہ آپ کی ولادت سے پہلے وفات پا گئے تھے، اسی لیے آپ کا نام آپ کے دادا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا۔ آپ کے دادا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کیا اور اپنے خاندان کے لوگوں کو کھانے پر بلایا۔ اس زمانے میں رواج تھا کہ شہر کے بڑے لوگ اپنے بچوں کو دیہات میں پلنے بڑھنے کے لیے بھیج دیتے تھے تاکہ دیہات میں رہ کر ان کی صحت اچھی ہو جائے اور فصیح عربی زبان بھی سیکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے چند دن بعد قبیلہ بنو حوازن کی کچھ عورتیں بچوں کی تلاش میں مکہ آئیں۔ ان میں حلیمہ سعدیہ بھی تھیں جو آپ کو اپنے ساتھ اپنے قبیلے میں لے گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر میں بہت سی برکتیں نازل کیں۔ جب آپ 2 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ حضرت آمنہ آپ کو واپس مکہ لے آئیں، لیکن وہاں پر ایک وبا پھیلی تھی جس کی وجہ سے واپس چھوڑ آئیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے بڑے ہوئے تو اپنے رضاعی بہن بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے جانے لگے۔ ایک دفعہ معمول کے مطابق آپ بکریاں چرانے گئے، وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے آئے۔ انہوں نے آپ کو لٹایا، آپ کا سینہ چاک کیا، دل نکال کر آب زمزم سے دھویا اور واپس ڈال کر سینہ بند کر دیا۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بہن بھائی دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اپنی والدہ حلیمہ سعدیہ کو بتایا۔ حلیمہ سعدیہ اس واقعہ سے ڈر گئیں اور آپ کو آپ کی والدہ حضرت آمنہ کے پاس چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ آپ کو ساتھ لے کر آپ کے والد کی قبر پر یثرب گئیں۔ وہاں پر 20 دن ٹھہریں اور واپسی پر ابوا کے مقام پر فوت ہو گئیں۔ وفادار لونڈی ام ایمن نے مکہ آ کر آپ کو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کے سپرد کر دیا۔ آپ کے دادا آپ سے بہت محبت کرتے تھے۔ دادا کی اتنی محبت دیکھ کر لوگ آپ کو ابن عبد المطلب کہنے لگے، لیکن جب آپ 8 سال کے ہوئے تو دادا بھی وفات پا گئے۔ مرتے وقت انہوں نے آپ کو آپ کے چچا ابو طالب کے پاس چھوڑ دیا۔ آپ کے چچا بھی آپ سے بہت محبت کرتے تھے اور اپنے بچوں کی طرح چاہتے تھے۔ Assalamu alaikum. My name is Hijab Fatma and today I am going to present about سیرت النبی۔ جیسا کہ میری پہلی دوست نے سارہ نے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 10 سال بتائے، اور اب میں آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 10 سال کے بعد والی زندگی بتاؤں گی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشہ بھی تجارت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے، اور مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تجارتی سفر کے لیے شام گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لے گئے۔ وہاں ایک عیسائی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے کہا کہ ان کو واپس لے جائیں کیونکہ ان میں نبی ہونے کی نشانیاں ہیں۔ اگر عیسائیوں نے انہیں دیکھ لیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ انہیں نقصان پہنچ جائے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص سے تجارت کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے کہ اس شخص نے کہا آپ یہاں ٹھہریے، میں ابھی آتا ہوں۔ جب وہ شخص گھر گیا تو اسے یاد ہی بھول گیا۔ جب 3 دن بعد اسے یاد آیا تو وہ واپس آیا تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بیٹھے پایا تو اس نے عرض کیا کیا آپ میرا 3 دن سے یہاں انتظار کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، میں تمہارا 3 دن سے یہاں انتظار کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے ہر معاملے میں عفو درگزر اور نہایت صبر و تحمل اور انصاف کا معاہدہ پیش کرتے تھے۔ السلام علیکم، میرا نام فاطمہ انعام ہے، میرے والد کا نام انعام ہے، میں جماعت حتم کی طالبہ ہوں۔ آج کا میرا عنوان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے۔ آج میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی 20 سے 30 تک کے واقعات سے آگاہ کروں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین کا لقب دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے، اور امین کا لقب اس لیے دیا گیا کیونکہ مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے، اس لیے وہ آپ کو امین کے لقب سے بلایا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت کیا کرتے تھے، اس کے بارے میں ایک واقعہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ کی بہت مالدار خاتون تھی۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سرمایہ انہوں نے ایک دفعہ اپنا سرمایہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجارت کرنے کے لیے دیا۔ آپ کے صادق اور امین ہونے کی وجہ سے وہ آپ کے لیے تجارت کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا سرمایہ لے کر تجارت کرنے کے لیے گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک غلام بھی ان کے ساتھ گیا۔ جب وہ غلام واپس آیا تو اس نے آ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور امین ہونے کا ذکر کیا۔ اس سے متاثر ہو کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا جان سے مشورہ کیا اور پھر ان کی رائے کے مطابق اس پیغام کو قبول فرمایا۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں عبادت کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جبرائیل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ سورۃ اقرا پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں قاری نہیں ہوں۔ انہوں نے پھر آپ کو کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا اور پھر کہا کہ آپ اقرا پڑھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر تیسری مرتبہ انہوں نے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا اور کہا کہ آپ اقرا پڑھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واقعے سے اتنا ڈر گئے اور گھبرا گئے۔ یہ واقعہ گھر جا کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سنایا۔ یہ واقعہ سننے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور فرمایا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کام کے لیے آپ کو چن لیا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام کلثوم ہے، میرے والد کا نام عبدالغفار ہے، میں جماعت ہفتم کی طالبہ ہوں۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک 31 سے 40 تک کے واقعات پر روشنی ڈالنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کا لقب دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق کا لقب اس لیے دیا گیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے، اور امین کا لقب اس لیے دیا گیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مقابل امانت رکھوایا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال کی تھی تب بہت زیادہ بارش ہونے لگی اور خانہ کعبہ کی دیواریں کچی تھیں، اور خانہ کعبہ کی دیواریں کچی ہونے کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں ٹوٹ گئیں اور اس موقع پر خانہ کعبہ دوبارہ نئے سرے سے تعمیر کیا گیا۔ اس موقع پر ہر قبیلے کے شخص کی خواہش تھی کہ وہ خانہ کعبہ میں حجر اسود کو نصب کرے، اور تمام قبائل کی آپس میں بحث ہونے لگی۔ عنقریب تھا کہ ان کی آپس میں جنگ ہوتی۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ ابھی سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں جائیں اور صبح جو خانہ کعبہ کے صحن میں سب سے پہلے آئے گا وہی خانہ کعبہ میں حجر اسود کو نصب کرے گا۔ تمام قبائل نے اس بات پر رضامندی کی۔ صبح لوگ خانہ کعبہ کے صحن میں آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کے صحن میں دیکھا تو لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فیصلہ کرنے کو کہا۔ قبائل کا ایک سردار آگے آئے اور ایک چادر لائی جائے جس میں حجر اسود کو رکھا جائے اور اس چادر کے چاروں کونوں سے تمام قبائل اچھے طریقے سے پکڑ لیں اور اس خانہ کعبہ میں حجر اسود کو نصب کریں۔ اس طرح جو بڑی جنگ جو تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھداری کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر کو پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہائی بہت زیادہ پسند ہونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی دن کا کھانا لے کر مکہ سے دور ایک غار میں چلے جاتے جس کا نام غار حرا ہے، اور تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے کہ اے اللہ مجھے سیدھی راہ دکھائیں۔ السلام علیکم، مائی نیم از کاشف غلام رسول۔ آج مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 41 سال کے بعد کی زندگی پر روشنی ڈالنے کا موقع ملا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں پہلی وحی کا موصول ہوا، جس کے بعد نبوت کا آغاز ہوا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال کی عمر تک جاری رہا۔ پہلی وحی غار حرا میں سورۃ العلق کی پہلی آیات نازل ہوئی، جس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان رہنے لگے اور اس وجہ سے آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی اور
انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی۔ پہلے مسلمانوں پر بہت ظلم اور تشدد کیا جاتا تھا۔ ہجرت حبشہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کچھ مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور وہاں کے مسیحی بادشاہ نجاشی نے انہیں پناہ دی۔ بعد عام الحزن کا واقعہ پیش آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اور حضرت آپ کے چچا حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی، اور اس وجہ سے اس سال کو عام الحزن کا نام دیا گیا۔ سفر طائف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے طائف کی طرف ہجرت کی اور وہاں کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسترد کر دیا۔ واقعہ معراج، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے 621 عیسوی میں واقعہ۔ السلام علیکم، میرا نام تانیہ ہے، میں پری 9 کلاس کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی۔ آج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 52 سے 63 سال کی زندگی کے واقعات پر روشنی ڈالوں گی کہ مکہ میں پڑی ہوئی مخالفت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز ساتھیوں کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی دعوت دی گئی۔ 622 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ مکہ میں سب سے پہلے یہ معاہدہ ہوا کہ مسلمان اپنی زندگی گزار سکتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے حکمرانوں کے سامنے یہ معاہدہ کیا، جسے مساق مدینہ بھی کہا جاتا ہے، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 52 سے 56 سال کی زندگی ہوئی تو مہاجرین سے مکہ سے مدینہ کی طرف آنے والے مسلمان کے موافق مسلمان دونوں کے درمیان ایک بھائی چارے کا معاشرہ قائم کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کی، جو کہ انسانی زندگی اور معاشرتی طور پر مرکز بن چکی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 56 سے 60 سال کی زندگی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ایک 10 سال کا معاہدہ کیا۔ یہ معاہدہ اسلام کے پھیلاؤ کا باعث تھا، اور اسی معاہدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام حکمرانوں کو خطوط بھیجے کہ وہ اسلام لے آئیں۔ 630 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف 10,000 لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے، جبکہ مکہ کے تو لوگ بغیر جنگ کے ہتھیار ڈال دیتے تھے، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو اپنے تمام دشمنوں کو معاف کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ گئے اور وہاں بتوں سے پاک کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اسلام کی سب سے بڑی فتح تھی، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 62 سال کی زندگی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا آخری حج کیا، اور یہی حج کے ایک خطوط کیا جس سے کہ سارے انسان برابر ہیں، کسی عربی کو عجمی پر یا کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں، سب کے سب برابر ہیں۔ یہ خطبہ اسلام کی بنیادی کا نچوڑ تھا، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا فانی سے رخصت کی۔ تاریخ تھی کہ 8 جنوری 632 12 ربیع اول، مقام تھا مدینہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں۔ آخری الفاظ تھے کہ اللہ تعالیٰ کی رجوع ہونے کے، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آج اسلام پوری دنیا میں پھیل چکا ہے، جو کہ مسلمانوں کی زندگی کا ایک مرکز بن چکا ہے، حصہ بن چکا ہے، جو کہ آج مسلمان اپنے اہم اعمال اس پر رکھتے ہیں، کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک دنیا کے لیے مثال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تعلیمات کا حصہ تھا کہ رحم دلی، مساوات کو معاف کرنا، سب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی کا ہی حصہ تھا۔